حدیث نمبر 36 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول سمعت ابا طلحہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ تماثیل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں، اور اس میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 37 ان بسر بن سعید حدثه ان زید بن خالد الجهني رضی اللہ عنہ حدثه ومع بسر بن سعید عبید اللہ الخولانی الذي كان في حجر میمونہ رضی اللہ عنها زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهما زید بن خالد ان ابا طلحہ حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ قال بسر فمرض زید بن خالد فعدناه فاذا نحن في بيته بستر فيه تصاویر فقلت لعبید اللہ الخولانی الم يحدث في التصاویر فقال انه قال الا رخم في ثوب الا سمعته قلت لا قال بلا قد ذكره۔ بسر بن سعید نے بیان کیا اور ان سے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور راوی حدیث بسر بن سعید کے ساتھ عبید اللہ الخولانی بھی روایت حدیث میں شریک ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھے۔ ان دونوں سے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔ بسر نے بیان کیا کہ پھر زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیمار پڑے اور ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا اور اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ میں نے عبید اللہ الخولانی سے کہا کیا انہوں نے ہم سے تصویروں کے متعلق ایک حدیث نہیں بیان کی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کپڑے پر اگر نقش و نگار جاندار کی تصویر نہ ہو تو اس حکم سے الگ ہے، کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے بتلایا تھا کہ جی ہاں، زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا تھا۔ حدیث نمبر 38 حدثني عمر عن سالم عن ابیہ قال وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال انا لا ندخل بیتا فیہ سورۃ ولا کلب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 39 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 40 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحسبه والملائکہ تقول اللہم اغفر له وارحمه ما لم یقم من صلاته او یحدث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اس وقت تک جب تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.